अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अपने 8वें पारे का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अब हमें क्या अहकामात बता रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कैसे गाइड करते हैं। ये सूरत जो अभी हम पढ़ रहे हैं, सूरत अल-अनआम, इसमें ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर की सूरत है और क्योंकि ये बिल्कुल आखिरी दौर की है जिस वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के करीब-करीब थे, ऑलमोस्ट 13 हिजरी के पास ये सूरत नाज़िल हुई थी। और इसमें जो पूरे 13 साल का खलासा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का, वो आपको इसमें मिलेगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए थे कि किस तरह से ये लोग मानते थे और कैसे वो नहीं मानते थे, कैसे वो तंग कर रहे थे, उनके क्वेश्चंस क्या थे, उसके बारे में आपको इंशाअल्लाह डिटेल मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। आज इंशाल्लाह आयत नंबर 111 से हम शुरू करते हैं। वलौ अन्नना नज़्ज़लना अलैहिमुल मलाइकता, और अगर हम इनके पास फरिश्तों को भेज देते। अब देखिए कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कुफार मक्का थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुअज्जिज़े मांगते थे, तो उसके जवाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर हम इनके पास फरिश्तों को भेज देते और उनसे मुर्दे बातें करने लगते और हम तमाम मौजूदात को इनके पास इनकी आंख के रूबरू लाकर जमा कर देते, तब भी ये लोग हरगिज ईमान ना लाते। हाँ, अगर अल्लाह ही चाहे तो और बात है, लेकिन इनमें से ज्यादा लोग जहालत की बातें करते हैं। और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बहुत से शयातीन पैदा कर दिए, कुछ आदमी और कुछ जिन, जिनमें से बास बास को चिकनी चुपड़ी बातों का वसवसा डालते रहते हैं ताकि उनको धोखे में डाल दे। और अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता तो वो ऐसा हरगिज ना करते। सो उन लोगों को जो कुछ वो झूठ बोल रहे हैं, आप रहने दीजिए, और ताकि उसकी तरफ से उन लोगों के दिल माइल हो जाए जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला इनके कुफर की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको ये सजा देते हैं कि ताकि इसकी तरफ इन लोगों के कलूब माइल हो जाए जो शयातीन हरकतें करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ताकि आखिरत पर इनको कोई यकीन ना रहे और ताकि इसको पसंद कर लें और ताकि मुर्तकिब हो जाए इस अमूर के जिनके वो मुर्तकिब होते हैं। तो ये सवाल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अल्लाह कह रहे हैं कि इनसे पूछिए तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और का फैसला करने को तलाश करूं, हालांकि वो ऐसा है कि उसने एक किताब कामिल तुम्हारे पास भेज दी। इसके मज़ामीन खूब साफ साफ बयान कर दिए गए और जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस बात को यकीन के साथ जानते हैं कि ये आपके रब की तरफ से हक के साथ भेजी है। अब देखिए कि अहले किताब के साथ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार बार कहा था ना कि या नबी, ये आपको ऐसे पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वही कहते हैं कि ये इस किताब को पहचानते हैं और आपके रब की तरफ से हक के साथ भेजी गई है, इस बात का वो यकीन रखते हैं, लेकिन वो जिद की वजह से नहीं मानते। सो आप शुबा करने वालों में से ना हो। आपके रब का कलाम सच्चाई और इंसाफ के एतबार से मुकम्मल है और इसके कलाम का कोई बदलने वाला नहीं है, और वो खूब सुनने वाला और अल्लाह सुब्हानहू तआला जानने वाला है। और दुनिया में ज्यादा लोग ऐसे हैं कि अगर आप इनसे इनका कहना मान लेंगे तो वो आपको अल्लाह की राह से बेराह कर देंगे। वो महज बेअसल ख्यालात पर चलते हैं और बल्कि क्यासी बातें करते हैं। बिल यकीन आपका रब उनको खूब जानता है जो उसकी राह से बेराह हो जाता है, और वो उनको भी खूब जानता है जो उसकी राह पर चलते हैं। सो जिन जानवरों पर अल्लाह का नाम लिया जाए, अब ये देखिए गौर से सुनने वाली आयत है, क्योंकि ऐसी आयत पे जहाँ पे मैं आपको कहती हूँ अंडरलाइन कर लीजिए, गौर से सुनिए, क्योंकि अक्सर लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें इसके जवाब आने चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि सो जिन जानवरों पर अल्लाह का नाम लिया जाए उसमें से खाओ अगर तुम इसके अहकाम पर ईमान रखते हो। अब क्योंकि कई दफा ये क्वेश्चन होता है कि अहले किताब के साथ खा सकते हैं, अगर उन्होंने ज़बह किया है या नहीं किया तो फिर अल्लाह का क्या हुक्म है। तो अब ये देखिए कि इस आयत में क्या कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कि जिस जानवर पर अल्लाह ताला का नाम लिया जाए उसमें से खाओ और तुम उसके अहकाम पर यकीन रखो। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि तुम ऐसे जानवर में से ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया। हालांकि अल्लाह ताला ने इन सब जानवरों की तफसील बता दी है जिनको तुम पर हराम किया, मगर वो भी जब तुमको सख्त जरूरत पड़ जाए तो हलाल है। यानी ये यकीनी बात है कि बहुत से आदमी अपने ख्यालात पर बला सनद
گمراہی کریٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ اگر کبھی کوئی ایسی مجبوری ہو جائے کہ انسان کی جان کا خطرہ ہو تو تب اس وقت وہ جو حرام کی چیز جانور تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں آپ کی پکڑ نہیں کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے، اور تم ظاہری گناہ کو چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی عنقریب سزا ملے گی، اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ کام نافرمانی کا ہے، اور یقیناً شیاطین جو ہیں وہ اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے رہتے ہیں تاکہ یہ تم کو سے جدال کرے، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دیا کہ وہ اس کے لیے اس کو نور کو لیے چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسے شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہ پاتا ہو؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کرے۔ دیکھیں اتنی ایسی آیات پڑھ کے دل چاہتا ہے کہ ہمیں یوں لگتا تھا جیسے قرآن، جب وہ لوگ ڈیفینیٹلی جو پڑھ رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہی، جو پہلی دفعہ سنتے ہیں تو یوں لگتا تھا کہ قرآن میں تو صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایسے احکامات ہیں، اور جب ہم قرآن کو سمجھنے لگتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ تو ہماری روزمرہ زندگی کی باتیں ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بستی کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ گمراہی میں آتے ہیں، تو اس کے بعد سارے لوگ ویسے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے ہیں اور ان کو ذرا بھی خبر نہیں۔ اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے۔ اس موقع کو تو اللہ خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے۔ ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی، اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سزا سخت ہوگی۔ جس شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہے اور اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دے، اب دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہماری ذریات کو اس میں شامل کر دے کہ جس کے سینے کو اسلام سے کشادہ کر دینا چاہتا ہے، اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کے سینوں کو اللہ تنگ کر دیتا ہے، اور جس کا سینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کشادہ کرنا چاہتا ہے اس کو اسلام کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ جس سے کوئی آسمان پر چڑھتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے، اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیات کو صاف صاف بیان کر دیا ہے، اور ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اور دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جن لوگوں کو چنتا ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن ہی میں ہمیں بتاتے ہیں کہ پہلے ان کے دل اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، وہ محنت کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا اللہ کی راہ میں، اور وہ دعائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خاص کر لیتا ہے، اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کرے گا اور کہے گا، اے جماعت جنات کی، تم نے انسان میں سے بہت سے اپنا لیے، جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا، اور ہم اپنی اس مقررہ میعاد تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہاں پہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ کہ جو دنیا میں لوگ، انسان جو تھے وہ جنات سے مدد لیتے تھے اور ان سے غلط کام میں ہیلپ کرواتے تھے، لوگوں سے جادو کرتے تھے، اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ اور اسی طرح ہم بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب۔ دیکھیں انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے نا، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کفار جیسے لوگ ہوں گے وہ اسی طرح کی صحبت میں رہیں گے۔ اے جنات اور انسان کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میرے احکامات بیان کرتے اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیتے؟ وہ سب عرض کریں گے
کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں اور ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈال رکھا تھا، اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر ہیں۔ اور اس وجہ سے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت ہلاک نہیں کرے گا کہ جب وہ بے خبر سو رہے ہوں، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بستی میں اپنا پیغام نہیں پہنچا دے، بغیر حجت کے وہ بستی تباہ نہیں ہوگی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آپ کا رب بالکل غنی اور رحم کرنے والا ہے، اگر وہ چاہے تو سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے ہی والی ہے، اور تم اس کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ آپ یہ فرما دیجئے کہ اے میری قوم، تم اس حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، سو اب جلدی ہی انشاءاللہ تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نفع کا باعث ہوگا۔ یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصے اللہ کے مقرر کیے اور خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے۔ پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبود کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے جو معبود تھے نا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے۔ تو آپ ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں کر رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجئے، کیونکہ یہ کیا کرتے تھے کہ جا کے بتوں کے اوپر جیسے نذرانے کے طور پہ اپنے بچوں کو بھی ایون ذبح کر دیتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی چیز کی بات کر رہے ہیں، اور وہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ مویشی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں ہے۔ مطلب وہ خاص اپنے بتوں کے لیے کر دیتے تھے کہ یہ ان کا نذرانہ ہے، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، اور مویشی ہیں جن پر سواری یا بردباری کا کام لیتے ہیں وہ ان کو حرام کر دیتے ہیں، اور کچھ مویشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، محض اللہ پر افطرا باندھنے کے طور پر۔ ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے افطراء کی سزا دینا ہی چاہتا ہے، ان قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس کی سزا دے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان مویشی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے، یعنی جو پیٹ میں بچہ اگر ہوتا تھا اور مویشی مر جاتا تھا تو اس کے پیٹ سے ذبح کر کے اگر بچہ زندہ ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے مردوں کا، اس میں عورتوں کا حصہ نہیں۔ مینز یہاں پہ کیا ہے کہ آپ ایزی اگر آپ انڈرسٹینڈنگ کریں کہ ایسے غلط ملت چیزیں اپنے بنا کے رسومات بنا لیتے تھے کہ یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے، یہ تو ہماری رسومات ہیں، تو اس کو وہ دین کا حصہ بنا دیتے تھے۔ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ بچہ ہوتا تو وہ سب کے لیے برابر ہے۔ ان قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ابھی اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دینے ہی والا ہے، بلا شبہ وہ حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض برائے حماقت بلا کسی صنعت کے قتل کر ڈالا، اور جو چیزیں ان کو اللہ نے کھانے پینے کو دی تھی ان کو حرام کر دیا محض اللہ پر جھوٹ باندھنے کے طور پر۔ بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ راست پر چلنے والے نہیں۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے اور کھجور کے درخت اور کھیتیاں جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہیں، ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ نکل آئے، اور ان میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دو۔ جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا ہر چیز میں، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ عشر کے بارے میں بات کریں کہ جب تمہاری کھیتیوں میں سے پھل نکل آتا ہے تو جو غریب کا حصہ ہے جو ان کا بنتا ہے پہلے وہ دے دو، اور پھر جتنا چاہو آرام سے کھاؤ اور حد سے نہ بڑھو۔
मतलब खाओ लेकिन हद से ना बढ़ो। यकीनन वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। और मवेशी में ऊंचे कद के और छोटे कद के पैदा किए। जो कुछ अल्लाह ने तुमको दिया खाओ, और शैतान के कदम ब कदम मत चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अल्लाह ने पैदा किए 8 नर और मादा, यानी भेड़ों में से 2 किस्म, बकरी में से 2 किस्म। आप कहिए कि क्या अल्लाह ने इन दोनों नर और नरों को हराम किया, या दोनों मादाओं को, या उसको जिसको दोनों मादा पेट में लिए हुए हैं? तुम मुझको किसी दलील से तो ये बताओ अगर तुम सच्चे हो। और ऊंट में 2 किस्म और गाय में 2 किस्म। आप कहिए कि क्या अल्लाह ताला ने इन दोनों नरों को हराम किया, या दोनों मादों को, या इनको जिनको दोनों मादा पेट में लिए हुए हैं? क्या तुम हाजिर थे जिस वक़्त अल्लाह ताला ने तुमको इसका हुक्म दिया था? तो इससे ज़्यादा ज़ालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बोले और अल्लाह पर बगैर किसी दलील के तोहमत लगाए ताकि लोगों को गुमराह करे। यकीनन अल्लाह ताला ज़ालिम लोगों को रास्ता नहीं दिखाता। आप कह दीजिए कि जो कुछ अहकाम बज़रिया वही मेरे पास आए, इनमें तो मैं कोई हराम नहीं पाता किसी खाने वाले के लिए जो उसको खाए, मगर ये कि वो मुर्दार हो। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले पूरी एक लिस्ट दे दी थी, ये वापस वही दोहराई जा रही है कि नंबर 1 मुर्दार हो, या वो बहता हुआ खून हो, या खंजीर का गोश्त हो, क्योंकि वो बिल्कुल नापाक है, या जो शिर्क के जरिए हो कि गैर अल्लाह के लिए नामजद कर दिया गया हो। फिर जो शख्स मजबूर हो जाए, बशर्त के ना तो तालिबे लज्जत हो और ना तजावज करने वाला हो, तो वाकई आपका रब गफूरुर रहीम है। तो यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हराम चीजें कही हैं, और वो भी उस वक्त जब इंसान की जान का खतरा हो, तो वो उस वक्त अगर उनमें से अपनी जान बचाने के लिए कुछ इस्तेमाल कर लेता है, तो फिर उस पर गुनाह नहीं होगा। और यहूद पर हमने तमाम नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे, और ये उनकी सजा थी, उनकी आजमाइश थी। जब वो गलत काम करते थे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि यहूद पर हमने तमाम नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे। और गाय और बकरी में से इन दोनों की चर्बियां इन पर हमने हराम कर दी थी, मगर जो इनकी पुष्ट पर या इनकी आंतड़ियों में लगी हो, या जो हड्डी को मिली हो। देखिए कितना मुश्किल काम था कि वो इतनी जो थोड़ा सा भी उनके अंदर जो चर्बी लगी होती थी वो नहीं खा सकते थे, सिवाय इसके कि जो हड्डी के साथ बिल्कुल लगी हो उसको वो खुरच नहीं सकते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इनकी शरारत के सबब, ये क्यों अल्लाह ने उनको कहा था कि इनकी शरारतों के सबब हमने उनको ये सजा दी, और हम यकीनन सच्चे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि फिर अगर ये आपको काज़िब कहें, आपको झूठा कहें, तो आप फरमा दीजिए कि तुम्हारा रब बड़ी वुस्अत रहमत वाला है, और उसका अजाब मुजरिम लोगों से नहीं टलेगा। ये मुशरिकीन यूं कहेंगे कि अगर अल्लाह ताला को मंजूर होता तो ना हम शिर्क करते, और ना हमारे बाप दादा, और ना हम किसी चीज को हराम कहते। इसी तरह ये लोग इनमें से पहले भी ऐसे हो चुके जिन्होंने ऐसी तकज़ीब की, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे अजाब का मजा चखा। आप कह दीजिए कि तुम्हारे पास कोई दलील है तो इसको हमारे रूबरू पेश करो। तुम लोग महज ख्याली बातें करते हो, और तुम बिल्कुल अटकल की बातें बनाते हो। आप कहिए कि बस पूरी हुज्जत अल्लाह ही की है, और फिर अगर वो चाहता तो तुम सबको राह रास्त पर ले आता। आप कहिए कि अपने गवाहों को लाओ जो इस बात पर शहादत दें कि अल्लाह ने इन चीजों को हराम कर दिया था। फिर अगर वो गवाही दे दें तो आप इसकी शहादत ना मानिएगा। वो ऐसे लोगों हैं जिनके बातिल ख्यालात हैं, और वो आपकी इत्तबा नहीं करते, जो हमारी आयात की तकजीब करते हैं, और जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, और वो अपने रब के बराबर दूसरों को शरीक ठहराते हैं। आप कहिए कि आओ मैं तुमको वो चीजें पढ़कर सुनाऊं जिनको तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया है। वो ये है कि अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक मत ठहराओ, माँ बाप के साथ एहसान करो, और अपनी औलाद को इफलास के सबब कत्ल मत करो। हम तुमको और इनको रिस्क देते हैं, और बेहयाई के जितने तरीके हैं उनके पास भी मत जाओ, ख्वाह वो एलानिया हो ख्वाह वो पोशीदा हो। जिनका खून करना अल्लाह ने हराम कर दिया उसको कत्ल मत करो, हाँ मगर हक के साथ। इसको तुमको ताकीदी हुक्म दिया जा रहा है ताकि तुम समझो।
اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور یتیم کے مال کے پاس بھی مت جاؤ. دیکھیے اب یہ پوری لمبی ایک لسٹ آ گئی حرام کی. کہتے ہیں نا کہ قرآن میں کدھر لکھا ہوا ہے کون سی چیز حرام ہے کون سی نہیں ہے. تو یہ آیات بھی انڈر لائن کر دیجیے, اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی کہ یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے, یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے, اور ناپ تول پورا کیا کرو انصاف کے ساتھ. ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے, اور جب تم بات کرو تو انصاف کی بات کرو, وہ شخص قرابت دار ہی کیوں نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرو اس کو پورا کرو. ان کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھ سکو. اور یہ کہ اب آگے بھی ہے اس کے کہ یہ دین ہے میرا راستہ ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سیدھا راستہ ہے, سو اس کی راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو, اور وہ راہیں جو دوسری ہیں وہ تم کو اللہ سے دور لے جائیں گی. اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمتیں پوری کر دی تھی, اور سب احکامات کی تفصیل تھی, اور رہنمائی ہو اور رحمت تھی, اور تاکہ وہ لوگ اپنے رب کو ملنے پر یقین لائیں. دیکھیے حضرت موسیٰ کو جو تورا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی تھی نا, اس کا بھی بار بار آپ ذکر پڑھیں گے کہ وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی, اور وہ اگر اس پہ عمل کرتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کامیابیاں پاتے, اور وہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو موقع دیتے تھے, لیکن وہ تھوڑے عرصے میں پہلے وہ توبہ کرتے تھے, پھر وہ ویسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے تھے, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب کے مستحق ہو جاتے تھے. تو اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور یہ ایک کتاب ہے, قرآن پاک کے بارے میں ہے کہ یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر و برکت والی, سو اس کی اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو. اور کہیں تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے 2 فرقوں کو آئی تھی, ان پر نازل ہوئی تھی, اور ہم اس کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے سے محض بے خبر رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہیں تم یہ بہانہ کر دیتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی اور عیسیٰ علیہ السلام کو ملی, ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, تو اب تمہارے پاس کتاب آ گئی ہے, اب تمہارے بہانے ختم ہو گئے. اور یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راسخ ہوتے. سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کتاب واضح اور رہنمائی کے ذریعے اور رحمت آ چکی. اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آیات کو جھوٹا بتائے اور اس سے روکے رکھے. ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیات سے روکتے ہیں, ان کے اس روکنے کے سبب ان کو سخت سزا دیں گے. کیا یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں, یا ان کے پاس آپ کے رب آئے, یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ جائے؟ جس روز آپ کے رب نے یہ ساری بڑی نشانیاں آ پہنچے گی اللہ کی طرف سے, تو کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہیں آئے گا. دیکھیے جب تک نشانیاں نہیں آتی نا, اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اب بنی اسرائیل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں ان کو اتنی سخت سزائیں دی تھی؟ جب انہوں نے جب وادی تی کی طرف وہ نکلے تھے تو پہاڑ جو سمندر تھا وہ 2 حصے کر دیا تھا. انہوں نے اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے پھر شرک کیا تھا, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا سزا دی تھی کہ سب ایک دوسرے کو قتل کر دو. پھر جب ان کو بندر بنانے کا حکم دیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, تو وجہ کیا تھی کہ اپنی آنکھ سے معجزے دیکھ کے پھر شرک کرتے تھے, پھر غلط کام کرتے تھے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات کر رہے ہیں کہ لوگ آپ سے نشانیاں پوچھتے ہیں, آپ ان کو کہیے کہ اگر اللہ کی طرف سے نشانی آ بھی گئی, کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا تھا, مینز کے نشانی آ جانے کے بعد, یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو. آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو, میں بھی منتظر ہوں. بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا, جیسے فرقے بنا لیتے ہیں نا کہ سنیوں میں اتنے فرقے, یہ ہری پگڑی والا, یہ نیلی پگڑی والا, یہ سنی, یہ وہابی, یہ شیعہ, یہ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ بن گئے, آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے. پھر ان کو ان کا کیا ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ بتلا دیں گے. جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے, اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر سزا ملے گی, اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا. دیکھیے یہاں پہ وہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا نا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گئی.
اور یہی بات تھی کہ ایک نیکی کا کام کرتا ہے تو انسان 10 گنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں، اور اگر چاہیں تو وہ تو 700 گنا بھی بڑھا دیں گے۔ لیکن اگر انسان گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کی اکائیاں ایک جو 10 اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیاں دے رہا اس سے بڑھ گئی تو وہ تو واقعی برباد ہو گیا نا۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے کہ وہ ایک دین مستحکم ہے، جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والے نہ تھے۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین، آپ فرما دیجئے، اتنی خوبصورت آیت ہے، آپ اس کو بھی انڈر لائن کر دیجئے، کل کہہ دیجئے ان الصلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے خالص ہے، جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ اللہ کرے کہ یہ آیت ہمارے سینوں پہ لکھی جائے، اللہ کرے کہ ہمارے گھروں میں یہ آیت لکھی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی طرح ہمیں پوری کا پورا اس پہ عمل کرنے والا بنا دے تو ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ مجھ کو اس کا حکم ہو اور مجھے اسی کا حکم ہے، اور میں سب ماننے والوں سے پہلا ماننے والا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے نبی کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا، اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے اور وہ اسی پر رہتا ہے، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا، پھر وہ تم کو بتائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر انسان اپنا بوجھ خود اٹھا کے آئے گا، تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے دین کی فکر کرنی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ کے سامنے ہم نے فردن کھڑے ہونا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک کو دوسرے پر رتبے میں بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں سے جو تم کو دی گئی ہیں۔ بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت والا اور مہربان بھی ہے۔ دیکھیے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی سزا کا ذکر کرتے ہیں وہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مغفرت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ وہ ایسے ہی بالکل بات ہے کہ اگر دیکھیے ایک ماں اپنے بچوں کو ڈراتی ہے، دھمکاتی ہے، لیکن دل کے اندر اتنی محبت ہوتی ہے کہ کسی طرح سے میرا یہ بچہ میری بات سن لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے میں دورہ قرآن میں میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کو قرآن کے ہی ساتھ رکھوں، میں اپنی کوئی ڈیٹیل اس میں اندر شامل نہیں کروں، یا میں کوئی ایون میں احادیث بھی بہت تھوڑی شامل کر رہی ہوں، تاکہ ایک تو وجہ یہ بھی ہے کہ پورا سپارہ آپ نے ایک دن میں سننا ہے تو آرام سے آپ سن سکے، اس کو میں لمبا نہیں کروں، اور دوسرا مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پورا قرآن کو سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا نصیحت کرے اور کیا بتانا چاہتے ہیں، اور اللہ سے وہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا سینہ بھی کھول دے، ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو ہم اپنے عمل میں ڈھالنے والا بنا دیں۔ آمین ثم آمین۔ اب ہم شروع کرتے ہیں الحمدللہ سورۃ الاعراف، جس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سورہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ مکی دور کی آخری دور کی سورہ ہے۔ اس میں 6 ڈیفرنٹ جو قومیں ہیں ان کا ذکر ہے، اور ان پہ کیسے عذاب آیا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی بھیجے اور انہوں نے ان کی بات نہیں مانی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ کیسے عذاب بھیجے تھے اس کا ذکر ہے۔ اور آخر میں، کیونکہ یہ آخر میں صورت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنی دعوت دے چکے تھے اور اب وہ مدینہ کی طرف انہیں ہجرت کا حکم آ رہا تھا، تو اس وقت نبی صلی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ دیکھو تم بھی وہی حرکت کر رہے ہو جو تم سے پہلی قوموں نے کی تھی، کہ انہوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیسے عذاب آیا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں، اور اس میں دیکھیں اتنی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع کیا کہ کتاب کون سی؟ یہ قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور نکرہ استعمال ہوا ہے کہ یہ ایک کتاب انزل الیک، جس کو نازل کیا گیا آپ کی طرف، فلا یکن، تو ہرگز نہ ہو، فی صدرکا، آپ کا دل، حرجن، تنگی میں، کہ آپ کا دل اس کتاب سے بالکل تنگی میں نہ ہو، منہ، اس کتاب سے،
क्योंकि और इसको क्यों नाजिल किया गया था, लियुंज़िरा, ताकि आप डराएं बिही, साथ इस किताब के, वज़िक्रा, और इसमें नसीहत है, लिलमुमिनीन, मोमिनों के लिए। अब देखिए अक्सर बात होती है ना, तो आपने ये बात सुनी होगी, लोग कहते हैं कि हमें ना डराओ, भाई सारा वक्त तुम डराते रहते हो। अब अल्लाह सुब्हाना ताला जिसने बंदे को क्रिएट किया और जिसने ये किताब बनाई है, वो ये कह रहे हैं कि ए नबी, ये किताब से तुम डराओ लोगों को, कि देखो क़यामत से डराओ, कि वो दिन आना है जिसमें हिसाब किताब है। आज अगर तुम जो अमल कर रहे हो तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि इसमें नसीहत है मोमिनों के लिए। तो अब हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला क्या नसीहत हमें कर रहे हैं, कि इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम। क्या नंबर 1 ये बात तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि तुम लोग इसकी इत्तबा करो जो तुम्हारे रब की तरफ से आई है, और अल्लाह ताला को छोड़कर मन घड़त सरपरस्तों की इत्तबा मत करो। तुम लोग बहुत ही कम नसीहत पकड़ते हो, और अल्लाह को तो पता है ना कि इंसान कैसा है। तो अल्लाह से मैं कई दफा यही पढ़ती हूँ कि जब बार-बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ना कि कलीलुन मा तशकुरून, कि थोड़े ही हैं जो शुक्रगुजार हैं, या थोड़े ही हैं जो सब्र वाले हैं, थोड़े ही हैं जो ईमान वाले हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह उन थोड़ों में हमें भी शामिल कर दे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे बताते हैं और बहुत बस्तियों को हमने तबाह कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अब वो किस्से स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। और बहुत बस्तियों को हमने तबाह कर दिया और उन पर हमारा अजाब रात के वक्त पहुंचा, या ऐसी हालत में कि वो दोपहर के वक्त आराम कर रहे थे। देखिए यहाँ पे पहले हमने पढ़ा था ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अचानक अजाब नहीं देंगे ऐसी बस्तियों पे जिनको अभी अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचा, लेकिन जिनको अल्लाह का पैगाम पहुंच चुका उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अचानक आ जाएगा, और ऐसी हालत में आएगा कि कई दफा ऐसा भी कि बाज बस्तियां ऐसी थी कि वो दोपहर में आराम कर रही हैं, मीन्स कि उनके गुमान में भी नहीं था कि अजाब आ सकता है। सो जिस वक्त उन पर हमारा अजाब आया, इस वक्त उनके मुंह से अचानक ये बात निकली कि वाकई हम जालिम हैं, और हम इन लोगों से जरूर पूछेंगे जिनके पास पैगंबर भेजे गए, और हम पैगंबरों से भी जरूर पूछेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फिर हम चूंकि पूरी खबर रखते हैं, इनके रूबरू कर देंगे वो कुछ जो वो करके आए, और हम सब कुछ खबर रखने वाले हैं। और उस रोज वजन भी हक का होगा, फिर जिस शख्स का पलड़ा भारी होगा सो वही कामयाब होगा, और जिस शख्स का पलड़ा हल्का होगा सो वो लोग होंगे जिन्होंने अपना नुकसान कर लिया, बस सबब इसके कि हमारी आयत के साथ वो जुल्म करते थे। और बेशक हमने तुमको जमीन पर रहने की जगह दी, और हमने तुम्हारे लिए इसमें समाने रिस्क पैदा किया, तुम लोग बहुत ही कम शुक्रगुजार हो। और हमने तुमको पैदा किया, फिर हमने तुम्हारी सूरतें बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, सो सब ने सजदा किया, बस सिर्फ इब्लीस ने नहीं किया, वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू जो सजदा नहीं करता तो तुझको इस बात से किसने मना किया, जबकि मैं तुझको हुक्म दे चुका। कहने लगा कि मैं इससे बेहतर हूँ, आपने मुझको आग से पैदा किया और उसको खाक से पैदा किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू आसमान से उतर जा, तुझको कोई हक नहीं है कि तू आसमान पर रहकर तकब्बर करे, सो निकल जा और जलील लोगों में शामिल हो जा। देखिए कि तकब्बर की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको कहा कि तू निकल जा यहाँ से। उसने कहा कि मुझको मोहलत दे, क़यामत के दिन तक। अल्लाह ने फरमाया कि तुझको मोहलत दी। अब देखिए ये पूरा वाक़या आपको, क्योंकि उर्दू में आप पढ़े आपको याद भी रहेगा। जब आपने बच्चों को कभी स्टोरी सुनानी होती है ना, तो फिर आप ऐसे वाक़यात उनको इसमें तो वैसे भी 6 डिफरेंट जो गुजरी हैं कौमें उनके वाक़ये होंगे, तो आप ये पूरे वाक़यात जो हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आप स्टोरी की तरह अपने बच्चों को सुना सकें। तो अब शैतान ने जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कहा कि मुझे आप मोहलत दें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, देखें हम कभी ऐसा हमारे दिल में ख्याल आता ना कि दुआ कर रहे हैं कबूल नहीं हो रही है, तो यहाँ तो शैतान की भी दुआ अल्लाह ने सुन ली ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको मोहलत दी। उसने कहा बस सबब इसके कि आपने मुझको गुमराह किया। उसकी हिम्मत देखें कि वो अल्लाह को कह रहा है कि आपने मुझे गुमराह किया, मैं कसम खाता हूं कि मैं इसके लिए आपकी सीधी राह पर बैठूंगा। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उसको ये गुरूर था ना कि देखो कि मुझे छोड़ के अल्लाह ने इसको वो फजीलत दी है, तो उसने कहा कि मैं अब देखना इसको क्या करता हूँ, तो मुझे इतनी मोहलत दे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कहते हैं फिर इन पर हमला करूंगा, इनके आगे से, इनके पीछे से, इनकी दानी तरफ से और उनकी बाई जानिब से, और आप इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे।
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص اس میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ جہاں ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا۔ دیکھیے اللہ نے بتایا نا کہ جو ہمارے دلوں میں کبھی ایسے ہی خام خواہ بیٹھے بیٹھے وسوسے آتے ہیں نا، تو آپ فوراً اعوذ باللہ پڑھا کیجئے، کیونکہ وسوسہ جو ہے وہ شیطان کا کام ہے ڈالنا۔ اور اللہ کہتے ہیں تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی دونوں کے روبرو بے نقاب کر دے۔ اب دیکھیے کہ شیطان نے جب وہ جنت کا پھل کھایا تھا آدم اور حوا نے، تو سب سے پہلے کیا ہوا تھا کہ ان کے کپڑے اتر گئے تھے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اگر پھل کھایا تھا تو پیٹ میں درد ہوتی یا پھر کوئی اور چیز ایسے ہوتی، کپڑے کیوں اتر گئے؟ کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شیطان کا سب سے پہلا وار انسان پہ اور اسپیشلی عورتوں پہ یہ ہوگا کہ ان کے کپڑے کم سے کم کرائے۔ اور آج آپ کے سامنے یہ حقیقت سامنے کھل گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو روبرو کر دے اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ بن جاؤ۔ اب یہ شیطان ان کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ کی زندگی والے نہ ہو جاؤ، اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی کہ یقین جانیے میں تم دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ سو ان دونوں کو فریب نے گھیر لیا۔ یہ اتنا افسوس ہوتا ہے یہ آیت پڑھ کے کہ آدم علیہ السلام اور حوا نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے بھی دیکھا نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کریٹ کیا، پھر بھی وہ شیطان کے قابو میں آ گئے۔ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ دیکھیے ہم انسان ہیں نا، اگر ہم کبھی غلطی کر دیں تو پھر ہم اس کو فوراً توبہ کریں، اور یہی آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اور ہم کئی دفعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ آدم نے بھی غلطی کی اور ابلیس نے بھی غلطی کی۔ ابلیس تو اتنا عبادت گزار تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جن ہوتے ہوئے اس کو فرشتوں کا مقام دے دیا تھا، تو پھر وہ کیوں راندہ ہوا ذلیل اور اللہ کی رحمت سے دور، اور آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا رتبہ دے دیا تھا، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس نے تکبر کیا تھا۔ اور آدم علیہ السلام اور حوا سے جیسی غلطی ہوئی انہوں نے فوراً دعا کیا کی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ یا اللہ اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، ہمیں معاف نہ کیا، تو ہم لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا، بس کہاں لے آیا؟ زمین پر۔ بس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا، دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئیں، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پہ وہی دعا ہے جس کا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم نیچے ایسی حالت میں اتر جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت مقرر تک۔ اللہ نے پہلے سے بتا دیا کہ ایک وقت مقرر تک تم زمین میں جاؤ گے، ہر انسان نے اپنے وقت مقرر تک کدھر رہنا ہے، فرمایا تم کو وہیں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہیں ہی مرنا ہے، اور اسی میں سے پھر تم نکالے جاؤ گے۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے سب سے زیادہ بڑی نشانی ہے تاکہ لوگ یاد رکھیں۔ اے اولاد آدم، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے پکارے ہیں نا، ہمارے جیسے کسی کو بلاؤ تو دادا کے نام سے بلاتے ہیں کہ تم فلانے حسیب کی اولاد ہو تم، یا اس طرح سے بات ہوتی تو ایک دم سے لگتا ہے کہ ذرا عزت بھی لگتی ہے اور ایک بڑی محبت اپنائیت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے بلا رہے ہیں اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا، ایسی حالت
حالت میں کہ اس کا لباس اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے، اور وہ کیا کرے کہ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسی جگہ سے دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی تھی کہ جب بھی ہم جیسے کپڑے چینج کرتے ہیں یا کوئی ایسا سچویشن ہوتی ہے تو ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کے ہم کپڑے چینج کریں، تو شیطان اور ہمارے درمیان ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے اور وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمیں جب پتا ہوگا تو انشاءاللہ ہم ضرور کرتے رہیں گے۔ آپ کو بھی آج جیسے جن لوگوں کو پہلے پتہ ہی ہوگا ڈیفینیٹلی، لیکن جن کو آج پتہ لگے وہ ضرور اپنے فرینڈس کو بھی بتائیں، اپنے بچوں کو بھی یہ بات بتائیں، کیونکہ اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ انسان کی نظر اور جنات کی نظر is totally different۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے شیاطین کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور جو لوگ جب کبھی کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا، اور اللہ بھی ہم کو یہی بتاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش باتوں کی تعلیم نہیں دیتا، کہ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی کوئی سند نہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ انصاف کروں، اور یہ کہ میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو۔ تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا اسی طرح اللہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ کیوں ثابت ہوگی؟ ان کے اعمال کی وجہ سے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اور خیال رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں۔ اے اولاد آدم، خوب کھاؤ پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو، جس کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے، دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مومنوں میں شامل کر دے۔ ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے نبی کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانی ہو۔ اب دیکھیں پھر حرام کی بات آگے نا، اب آپ ایک پوری لسٹ اپنی بنا سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اچھا یہ سور کھانا حرام ہے، یا پھر ایک دو شراب پینا حرام ہے، یہ جوا کھیلنا حرام ہے، لیکن پیچھے ہم نے پوری ایک لسٹ پڑھی تھی نا۔ اب دیکھیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا حرام کیا اللہ نے؟ فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو، اور نہ حق کسی پر ظلم کرنے کو۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا تدبر کر کے دیکھیں گے تو یہ تو پوری زندگی پہ چھا جائے گی بات۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ اور اس بات کو بھی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسے چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نہیں کی ہے، اور اس بات کو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔ اور دیکھیں یہاں پہ یہ جو بات اللہ نے کہی ہے نا کہ تم ایسی بات لگا دو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات کہتے ہیں ہاں ہاں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، ہاں حدیث میں یہ بات ایسے ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ پہ ایسی بات لگا دو جو تم جانتے نہیں ہو، تم ویسے ہی ایسے ذکر ایسی بات کر دیتے ہو، تو یہ غلط ہے اور یہ حرام میں آ جاتا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، سو جس وقت ان کی میعاد آ جائے گی اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ ہی آگے بڑھ سکیں گے۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں، اور جو میرے احکام تم کو بیان کریں، تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور درستی کرے سو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ ہمارے ان احکامات کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں وہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے۔ ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے گا۔ یہاں تک کتاب سے مینز کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، وہ ان کو مل جائے گا۔
یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے کو آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے، اور وہ اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنات میں سے اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی کس میں؟ دوزخ میں، تو وہ اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب ان میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے آنے والوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دے دے۔ دیکھیں کہ ایک لوگ جیسے پہلی ایک امت ہوگی نا، تو پھر دوسری امت اس کے اوپر آئے گی تو وہ کہیں گے ہم تو اس کے پیروکار تھے، ہم تو ان کی باتوں میں آگے، ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ دس از آور کلچر، یہ تو ہمارے تو باپ دادوں سے ایسے ہوتا ہے، ہمارے تو اس زمانے سے ایسے ہوتا ہے۔ یہ بالکل اسی کا جواب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے لیکن تم کو خبر نہیں، اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اس کمائی کے بدلے جو تم نے اس دنیا میں غلط کام کیے تھے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور یہ لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ، اس کو غور سے سنیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر نہ چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا، اور ان کے اوپر بھی ان کا اوڑھنا بھی دوزخ کی آگ ہوگی، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کسی کا مکلف نہیں بناتے، وہی لوگ جنت والے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آمین ثم آمین۔ اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ہم اس کو بھی دور کر دیں گے، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور ہماری کبھی رسائی ایسی ہو نہیں سکتی تھی اگر اللہ ہم کو یہاں نہ پہنچاتا۔ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ اے لوگو جو جنت کے وارث ہو، تم جنت کے وارث بن گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے میں۔ دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بات کرتے ہیں نا، جب بات ہوتی ہے مہر لگا دی، ان کے دل پھیر دیے، ان پہ عذاب آ گیا، تو کیوں آ گیا؟ ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت کے وارث بن جائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا، سو ہم کو تو اس کا واقع ہونے کا ثبوت مل گیا، سو تم نے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو کیا سچا پایا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے بھی اس کو سچا پایا، اور پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ظالموں پر، اور جو اللہ کی راہ میں اعراض کرتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے، اور ان لوگوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافے سے پہچانیں گے، اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا ہوگا، یہ اعراف کے مقام پہ ہوں گے، تو پہلے ان کا ایک طرف منہ کر کے دیکھیں گے، جنت والوں کو دیکھیں گے تو ان کو سلام کریں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہ اہل دوزخ کی طرف جائے گی تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو کہ ان کے قیاسے سے پہچانیں گے، مینز کے اندازہ ان کو ہو جائے گا، پکار کر کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارے اپنوں کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا، کہ تم بڑے لوگوں کے پیچھے لگ جاتے تھے نا کہ یہ شاید ٹھیک ہوں گے، اور ان کو خوش کرنے کے لیے غلط کام کرتے تھے، تمہارے کوئی کام نہ آیا۔ کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہ کرے گا، ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں، تم پر یہ کچھ خوف نہیں اور نہ ہی وہ مغموم ہوں گے۔ یہاں پہ یہ بات کریے کہ وہ بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب وہ دیکھتے تھے نا کہ جس سے ایمان والوں کو کمزور ہیں، ان کی حال حلیے دیکھ کے تو کہتے تھے انہوں نے کہاں جنتوں میں جانا ہے، دیکھو ہمیں دنیا میں بھی اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے، وہاں بھی اللہ ہمیں ہی نوازے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا
ذکر کرتے ہیں، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے۔ جنت والے ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہاں پہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت والے اور دوزخ آپس میں بات کریں گے وہاں پہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو کافروں کے لیے حرام کر دیا، بندش کر دی، بند کر دیا، ہم نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جن کی دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے، جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے اور جیسا یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن ہم بھی ان کو بھول جائیں گے، اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح بیان کر دیا ہے، وہ ذریعہ ہدایت ہے اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین، اب ہم جیسے اردو میں قرآن پاک کو سمجھ رہے ہیں نا، اب دیکھیے کہ عربی کے لفظوں کو نا غور سے دیکھا کیجئے، یہ میرے رب کا کلام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادا کیا اپنے منہ سے، ہم تک جبرائیل علیہ السلام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی تھی، ہم تک یہ قرآن پہنچا تو لفظ تو اللہ کے ہیں نا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اردو میں قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، ہم اپنی زبان میں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں عمل والا بنا دے، اور یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے سینے کی بہار بنا دے، اور دعا کیا کیجئے کہ اللہ یا رب العالمین انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی غمی آمین ثم آمین۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار، اور ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے اخیر نتیجے کا انتظار ہے، جس روز اس کا اخیر نتیجہ پیش آئے گا، اور اس روز جو لوگ اس سے پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی سچی باتیں لاتے تھے، سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے گا، یا پھر ہم واپس بھیجے جا سکتے ہیں؟ اب وہاں پہ جا کے جب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا ملنے والی ہے، تو پھر کیا کہیں گے کہ یا اللہ کبھی ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دے تاکہ ہم اچھے کام کریں۔ تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ جن کو ہم تاکہ ہم لوگ ان اعمال کے جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال کریں، مینس کہ نیک اعمال کریں۔ بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور یہ جو باتیں تراشتے تھے وہ سب ختم ہو گئی۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، وہ شب سے دن کو اس طرح سے چھپاتا ہے کہ اسی دن کہ وہ شب جو ہے مطلب رات اس دن کو جلد سے آ لیتی ہے، اور سورج کو، چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسی طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ ہی کے لیے خالص ہے، اللہ خاص ہے، خالق ہونا، اور اللہ کے لیے خالص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر بھی اور چپکے بھی۔ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو حد سے نکلنے والے ہوں، کیونکہ جو تکبر کرتے ہیں وہی دعا نہیں نہ کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے پروردگار سے رو رو کر، گڑ گڑا کر اور چپکے دعائیں کیا کرو، اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے فساد مت پھیلاؤ، اور تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اور وہ اللہ ایسا ہے کہ اپنی رحمت سے بہت پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خوشخبریاں دینے والی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اس آیت میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بادل کی اگزامپل دیتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بادل برساتے ہیں اور ایک بنجر زمین کو کیسے شاداب کرتے ہیں اور اس سے کیسے پھل نکلتے ہیں جس کو ہم کھاتے ہیں، اور اسی طرح قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جسم کے اس کے اندر ہوں گے قبروں میں سے اسی طرح سے اگ جائیں گے، باہر نکل آئیں گے، اور جو
सुथरी सरजमीन होती है, मतलब जो पाक और नेक लोग होते हैं ना, उसकी एग्जाम्पल है सुथरी सरजमीन होती है, इसकी पैदावार तो अल्लाह के हुक्म से खूब निकलती है, और जो खराब है इसकी पैदावार बहुत ही खराब निकलती है, बहुत कम निकलती है। इसी तरह हम दलाइल को तरह तरह से बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो शुक्र करते हैं। हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा, तो उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, और मुझको तुम्हारे लिए इस बड़े दिन के अजाब का डर है। उनकी कौम के बड़े लोगों ने कहा कि हम तो सरी गलती में तुम्हें देखते हैं। उन्होंने फरमाया कि ए मेरी कौम, मुझ में तो जरा भी गुमराही नहीं, लेकिन मैं परवरदिगार आलम का रसूल हूँ, तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचाता हूँ और तुम्हारी खैर ख्वाही चाहता हूँ, और मैं अल्लाह की तरफ से इन अमूर की खबर रखता हूँ जिसकी तुम खबर नहीं रखते हो। और क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे शख्स की मार्फत जो तुम्हारी ही जिन्स का है, कोई नसीहत की बात आ गई है, ताकि वो शख्स तुमको डराए और ताकि तुम डर जाओ और ताकि तुम पर अल्लाह रहम करे। अब ये नूह अलैहिस्सलाम उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या तुम इसलिए मेरे खिलाफ हो? सो वो लोग आपकी तकजीब ही करते रहे। तो हमने नूह अलैहिस्सलाम को और उनको जो उनके साथ थे कश्ती में थे, वो कश्ती में बचा लिया। अब देखिए, नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम ना अब्दुल शकूर था। कहते ये इतना रोया करते थे, इसलिए इनका नाम ही नूह पड़ गया, कि रोते थे अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद में। और 950 साल हुकूमत की थी, और लोग इस्लाम जब नहीं लाते थे और उनको मारते थे, उनको तकलीफें देते थे, लेकिन वो अल्लाह का पैगाम देते रहते थे। हम किसी को एक अच्छी बात बता दें, और कभी पार्टी में कोई हमारी थोड़ी सी इंसल्ट कर दे, या बॉडी लैंग्वेज से हमें लगे कि हमने कोई बात की है, तो उसने कहा ये तो सारा वक्त यूं ही करती रहती है, तो हमारा दिल ही टूट जाता है। हम कहते हैं अच्छा अगली दफा हमने इसको तो नहीं बताना, और हम ऐसी बात नहीं करेंगे। आप देखिए नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए कि हज का जमाना जब मक्का में आता था, हर साल खैमों में जाते थे, हर साल रिजेक्शन होती थी, लोग नहीं मानते थे, फिर जाते थे, एक खैम में से निकलते थे, दूसरे में जाते थे, दूसरे से निकलते थे, तीसरे में जाते थे। अगर वो अपने दिल में ऐसी बात ले लेते तो इस्लाम कैसे फैलता, अल्लाह का पैगाम कैसे फैलता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें हिम्मत अता कर और हमें वो रास्ता दिखा जो तेरा सही रास्ता है। अब नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिनको कश्ती में बैठा कर बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयात को झुटलाया था उनको हमने गरक कर डाला। बेशक वो लोग अंधे हो रहे थे। और हमने कौम आद की तरफ उसके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, सो क्या तुम डरते नहीं हो? उनकी कौम में जो बड़े लोग थे, बड़े लोग काफिर थे, उन्होंने कहा कि हम तुमको कम अकल देखते हैं और हम बेशक तुमको झूठा समझते हैं। उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, मुझ में जरा भी कुछ ऐसा झूठ नहीं है और बेअकली नहीं, लेकिन मैं अपने परवरदिगार आलम का भेजा हुआ पैगंबर हूँ, तुमको अपने परवरदिगार का पैगाम पहुंचाता हूँ, और मैं तुम्हारा ईमानदार और खैर ख्वाह हूँ। और क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे शख्स की मार्फत जो तुम्हारी ही जिन्स का है, कोई नसीहत की बात आ गई, ताकि वो शख्स तुमको डराए और तुम ये हालत याद करो कि अल्लाह ने तुमको कौम नूह के बाद जानशी बनाया और डील डोल में तुमको फैलाव ज्यादा दिया और नेमतें भी तुम्हें ज्यादा दी। सो अल्लाह की नेमतों को याद करो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम्हें फलाह दे दे। उन्होंने कहा कि क्या आप हमारे पास इस वास्ते आए हो कि हम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूछते हैं उनको छोड़ दें? बस हमको जिस अजाब की धमकी देते हो उसको हमारे पास मंगवा दो अगर तुम सच्चे हो। देखिए ये कहते थे क्योंकि वो कहा करते थे ना उनको कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम पर अजाब आएगा, तो कहते थे ठीक है, अगर अजाब आना है तो आ जाए, तो तुम अल्लाह को हम पे अजाब भेज दे अगर तुम सच्चे हो। उन्होंने फरमाया कि बस अब तुम पर अल्लाह की तरफ से अजाब और गजब आया ही जाता है। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बाप से झगड़ते हो, ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जिसको तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने खुद ही से बना लिया? इनके माबूद होने की अल्लाह ने कोई दलील नहीं भेजी, सो तुम मुंतजिर रहो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ।
गर्ज हमने उनको और उनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया और उन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया था और वो ईमान लाने वाले ना थे। और हमने समूद की तरफ उसके भाई साले को भेजा, उन्होंने फरमाया। और फिर देखिए वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उन्होंने भी ये फरमाया कि ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। तुम्हारे पास मेरे परवरदिगार की तरफ से एक वाज़ेह दलील आ चुकी, ये ऊंटनी है अल्लाह की जो तुम्हारे लिए दलील है, सो इसको छोड़ दो कि अल्लाह ताला की जमीन में खाती फिरे, और उसको बुराई के साथ हाथ मत लगाना कि कहीं तुमको दर्दनाक अजाब आ पकड़े। और तुम ये हालत याद करो कि अल्लाह ने तुमको आद के बाद जानशी बनाया और तुमको जमीन पर रहने का ठिकाना दिया कि नरम जमीन पर महल बनाते हो। इनके बड़े बड़े महलात होते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हो पहाड़ों को तराश कर इनमें घर बनाते हो। इतनी ये ताकतवर कौम होती थी कि पूरे पूरे पहाड़ में एक एक उनका घर होता था, 100-100 कमरों के इनके महल होते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सो अल्लाह ताला की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद मत फैलाओ। इनकी कौम में जो मुतकब्बर सरदार थे, देखिए जो बुराई शुरू होती है ना, वो हमेशा बड़े लोगों से स्टार्ट होती है और छोटे लोग भी उसमें फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उन्होंने गरीब लोगों से जो कि इनमें से ईमान ले आए थे पूछा, क्या तुमको इस बात का यकीन है कि सालेह अलैहिस्सलाम अपने रब की तरफ से भेजे हुए हैं? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि हाँ, बेशक हमको इस बात पर पूरा यकीन है जो उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देकर भेजा है। वो मुतकब्बर लोग कहते थे जो उनके सरदार थे कि तुम जिस बात पर यकीन लाते हो हम इससे इनकार करते हैं। फिर उन्होंने इस ऊंटनी को मार डाला, क्योंकि ऊंटनी भी इन्होंने ही मांगी थी, इन्होंने मुआवजा मांगा था। तो इन्होंने इस ऊंटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि ए साले, जिसकी आप हमको धमकी देते हो उसको कर लो। अगर आप सच्चे पैगंबर हो तो वो धमकी जो दे रहे हो उसको जैसे वो सालेह अलैहिस्सलाम भी उनको आखिरत का डराते थे ना कि देखो अल्लाह का अजाब आएगा। तो यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि अच्छा जो तुम धमकी देते थे अजाब की, ले आओ वो। और अल्लाह कहते हैं बस उनको जलजले ने आ पकड़ा और वो अपने घर में ऊंधे के ऊंधे पड़े रह गए। इस वक्त सालेह अलैहिस्सलाम इनसे मुंह मोड़कर चले और फरमाने लगे कि ए मेरी कौम, मैंने तुमको अपने परवरदिगार का हुक्म पहुंचा दिया था और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही की, लेकिन तुम लोग खैर ख्वाह नहीं बने और तुम लोगों ने वो काम किए जो नहीं करने वाले थे। और हमने लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम ऐसा फहश काम करते हो जिसको तुमसे पहले किसी ने दुनिया में नहीं किया। और अब लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या किया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम तो हद से गुजरे हुए लोग हो। और इनकी कौम ने जब इनसे कोई जवाब ना बन पड़ा कि वजह से इसके कि आपस में कहने लगे कि इन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े नेक बनते हैं, बार बार हमें नसीहतें करते हैं। सो हमने लूत अलैहिस्सलाम को और उनके घर वालों को बचा लिया, सिर्फ उनकी बीवी जो थी वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको पीछे रखा था, क्योंकि वो जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी वो उनकी मददगार थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो अजाब में रह गई थी, मतलब उनकी बीवी, और हमने उन पर खास तरह का मी बरसाया। बस देखो तो सही कि इन मुजरिमों का अंजाम कैसा है। और हमने मदियन की तरफ उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ कोई तुम्हारा माबूद ना बनाओ। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी, बस तुम नाप और तौल पूरा किया करो और लोगों को इनकी चीजें कम तोलकर मत दो। और रुए जमीन में इसके बाद की इसकी और रुए जमीन जबकि इसकी दुरुस्ती हो गई, मतलब रुए जमीन में अगर चैन हो गया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको उस कौम के बाद जब लेके आए थे कि हर तरफ अब चैन है, तो वहां पे फसाद मत फैलाओ, ये तुम्हारे लिए नफे की बात नहीं है अगर तुम सच मानते हो। और तुम सड़कों पर इस गरज से मत बैठा करो कि अल्लाह पर और ईमान वालों को धमकियां दो और अल्लाह की राह से रोको और उसमें कजी की कोशिश तलाश करो। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे मक्का के लोगों को बता रहे हैं कि देखो ये सारे अंबिया के किस्से बताकर कि उन्होंने अपने लोगों को ये खबर दी थी
اور لیکن انہوں نے उनकी खबर को से इत्तेफाक नहीं किया, तो वो लोग जो मोमिन थे अल्लाह सुब्हानहू तआला उस बस्ती से निकाल लेते थे और बाकी लोगों पे अजाब आ जाता था। तो यही बात तुम्हारे साथ भी होगी, तुम भी ऐसा ना करो कि सड़कों पे बैठते हो और इस गरज से बैठते हो कि अल्लाह की रास्ते पे लोग ना जाए और अल्लाह की राह से रोकते हो और कजी तलाश करते हो। और इस हालत को याद करो जबकि तुम कम थे, फिर अल्लाह ने तुमको ज्यादा कर दिया और देखो कि कैसा अंजाम होता है फसाद करने वालों का। और अगर तुम में से कुछ लोग इस हुक्म पर जिसको देकर मुझको भेजा गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं ना कि जो हुक्म मुझे देकर भेजा गया, ईमान ना ले आओगे तो कुछ ईमान नहीं ईमान मुझे भेजा गया है कि ईमान ले आए हैं और कुछ ईमान नहीं लाए, तो जरा ठहर जाओ। और हमने मदियन की तरफ उसके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है, बस तुम नाप और तौल पूरा किया करो और लोगों को उनकी चीजें कम तोल कर मत दो और रुए जमीन में इसका फसाद ना करो इसके बाद कि इसकी दुरुस्ती कर दी गई। फसाद मत फैलाओ, ये तुम्हारे लिए नाफे है अगर तुम तस्दीक करो। और तुम सड़कों पर इस गर्ज से मत बैठा करो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को धमकियां दो और अल्लाह की राह से रोको और उसमें कजी को तलाश करने में लगे रहो। और इस हालत को याद करो जबकि तुम कम थे, फिर अल्लाह ने तुमको ज्यादा कर दिया और देखो कि कैसा अंजाम हुआ फसाद करने वालों का। और अगर तुम में से कुछ लोग इस हुक्म पर जिसको देकर मैं भेजा गया हूँ ईमान ले आए हैं और कुछ ईमान नहीं लाए हैं, तो जरा ठहर जाओ यहाँ तक कि हमारे दरमियान अल्लाह कोई फैसला कर दे और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे हमारा 8वां पारा कंप्लीट होता है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो हमने इस पूरे पारा में जो नबियों के किस्से पढ़े और उनकी कौमों के किस्से पढ़े, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उससे अमल करने वाला बना दे, उससे हम सबक सीख सके और हम आगे ये किस्से अपने बच्चों को भी सुनाएं। और हमें, क्योंकि हम उर्दू में क्योंकि पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें आसानी से इसको समझने की भी तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। फिर इंशाल्लाह आज इजाजत दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।